ماہی بیاب، ماہی بیاب، ماہی بیاب، ماہی بیاب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے اینا قاسم نے۔ وہ لابی میں کھڑی فون کان سے لگائے ڈرائیور کو کال کر رہی تھی۔ ارد گرد لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مورج گردن جھکائے اپنے تسمے بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ صرف ایک ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے تسمے بند کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ماہی نے اسے دیکھا تو اس کے سامنے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بازو کو زیادہ حرکت مت دو اور سیدھے ہو جاؤ، میں بند کر دیتی ہوں۔ ماہی ارد گرد سے بے نیاز اس کا تسمہ بند کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ہر آنے جانے والا اس لڑکی کو تعجب سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ ماہی، چھوڑ دو اسے، مورج سے برداشت نہ ہو سکا تھا۔ بس ہو گیا۔ وہ اب دوسرے تسمے کو کھول کر سیٹ کر رہی تھی۔ تمہیں اس طرح سے آکورڈ فیل نہیں ہو رہا؟ مورج کو ماہی کا اس طرح سے قدموں میں بیٹھنا بہت برا محسوس ہوا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ آج کل اس طرح کی محبت صرف فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دو لڑکیاں تبصرہ کرتے ہوئے گزری تھیں۔ مورج مسکرا دیا تھا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہی کمرے میں داخل ہوئی تو مورج بیٹھ کراؤں سے ٹیک لگائے، سینے پر دونوں بازو لپیٹے اسی کا منتظر تھا۔ تم سے کہانی سنے بغیر نیند کہاں آ سکتی ہے؟ ماہی بے بسی سے گردن ہلاتی صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مورج، تم بچے نہیں ہو جو تمہیں کہانی سنے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بغیر جینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جب میں چلی جاؤں گی پھر تم کس سے کہانی سنا کرو گے؟ اس لیے ابھی سے اپنی یہ عادت چھوڑنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی اب ہمارا ساتھ کافی قلیل عرصے کا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماہی صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی، جبکہ مورج یہ سن کر کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہتا کہ وہ اسے کبھی بھی جانے نہیں دے گا؟ تو کیا وہ اس کی بات مان لیتی؟ وہ تو اس کے ساتھ بس مجبوری کے تحت رہ رہی تھی۔ مورج نے اس کے ساتھ جتنا برا کیا تھا، کیا ماہی اس کو معاف کر سکتی تھی؟ اگر وہ اسے معاف کر دیتی تو وہ اس کے قدموں میں گر کر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار تھا۔ مورج وہاں بیٹھا بس ماہی کو دیکھتا رہا، جو صوفے پر لیٹتے ہی سو چکی تھی۔ لیکن مورج کے لیے کہانی سنے بغیر سونا واقعی ناممکن تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیٹھا بیٹھا تھک چکا تھا۔ اس نے سائڈ پر پڑا تکیا اٹھایا تو اس کے نیچے ریڈ کلر کی خوبصورت ڈائری پڑی تھی۔ مورج نے وہ ڈائری ماہی کے ہاتھ میں دو تین دفعہ دیکھی تھی۔ وہ کبھی کبھار اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر اس پر لکھا کرتی تھی۔ مورج نے وہ ڈائری اٹھائی، اس نے اسے کھولا تو درمیان کا صفحہ کھلتا چلا گیا۔ ماہی کی لکھائی میں وہاں شاعری بھی کی گئی تھی۔ رو دادے محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، دو دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، جب جام دیا تھا ساقی نے، جب دور چلا تھا محفل میں، ایک ہوش کی ساتھ کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، اب وقت کے نازک ہونٹوں پر مجروح ترنم رقصہ ہے، بے داد مشیت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، احساس کے میخانے میں کہاں اب فکر و نظر کی قندیلیں، آلام کی شدت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے ایار سجن، احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہے پلکیں، پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، اپنی حقیقت بھی بے ربط کہانی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ مورج نے ڈائری بند کر کے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ اس کے لیے مزید پڑھنا مشکل تھا۔ وہ گود میں تکیا رکھے دوبارہ ماہی کو دیکھنے لگا، جس کے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پوری رات مورج نے اسے دیکھتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلی صبح کافی خوشگوار طلوع ہوئی تھی۔ مورج ویل چیئر پر بیٹھا ماہی کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اسفندیار کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کو لان میں باتیں کرتا چھوڑ کر آفس گئے تھے۔ وہ اپنی ہر صبح کا آغاز ماہی اور مورج کے ساتھ چائے پی کر کرتے تھے۔ آئمہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ہائے مورج، یو آر لکنگ ویل۔
आई रियली मिस यू। इन जुमलों पर माही के साथ साथ मौरिज ने भी पलटकर पीछे देखा तो अनायता हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मुस्कुराते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। हाय ब्रो। अरीब ने मौरिज पर झुकते हुए उसे गले से लगाया था। ये क्रेडिट माही को जाता है। अनायता जो मौरिज पर झुकते हुए उसे गले लगाने लगी थी अपनी जगह पर रुक गई क्योंकि मौरिज ने उसे हाथ के इशारे से दूर रहने का कह दिया था। दरअसल मेरे बाजू में दर्द है। अनायता मौरिज की माजरत सुनते हुए उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन चंद मिनट पहले की मुस्कुराहट चेहरे से गायब थी। कैसी हो माही? अरीब के सवाल पर माही हल्का सा मुस्कुरा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने तो मेरे दोस्त को 1 महीने में काफी तब्दील कर दिया है। अरीब ने कुन अखियों से साथ बैठी अनायता की तरफ देखा था। कोई भी मुझे तब्दील नहीं कर सकता जब तक मैं ना चाहूं। मौरिज के उस जुमले ने अरीब को बावर करवाया था कि माही उसकी बीवी है। अरीब को अपने दिल से माही के लिए फीलिंग्स को निकाल देना चाहिए। सही कहा। मौरिज बेग जैसा जिद्दी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो अब देख लो। मौरिज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अनायता दांत पर दांत जमाए उन तीनों को गुफ्तगू करता देख रही थी। वो तीनों ऐसे महू गुफ्तगू थे जैसे अनायता उनके साथ बैठी ही ना हो। माही खाने पीने का इंतजाम करने के लिए अंदर चली गई तो मौरिज अनायता की तरफ मुतवज्जो हुआ था। मुझे तो लगता था कि शायद तुम ये मुल्क छोड़कर जा चुकी हो। मौरिज के तंज पर अनायता जबरन मुस्कुराई थी। यार, वो बस स्टडी में बिजी थी। ये सुनकर मौरिज हंस दिया था। ओह, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी खाली जगह अब कौन संभालेगा। मौरिज, मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। अनायता ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। और तुम देख सकती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुदगर्ज लोगों को भुला देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरीब मौरिज के तासुरात देखकर बदहवास हुआ था। वो नहीं चाहता कि गुफ्तगू का रुख गलत सम चला जाए। यार, छोड़ो इन बातों को। माही किचन में खड़ी सामान ट्रॉली में रखवा रही थी। बड़ी बी चाय बनाने में मसरूफ थी। बड़ी बी, एक बात पूछनी थी। माही बाहर निकलते निकलते रुक गई थी। पूछो बेटा। वो अब चाय को छान कर थर्मोस में डाल रही थी। आपको लाउंज से कोई नेकलेस मिला था क्या? कैसा नेकलेस बेटा? वो 2 दिन पहले जब मैं लाउंज में बैठी थी तो जल्दी में मैंने अपना नेकलेस सोफे पर ही छोड़ दिया था। कुछ देर बाद याद आया तो मैंने वहां जाकर देखा तो वो वहां मौजूद ना था। उस नेकलेस पर 3 दिल एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए थे। अगर आपको मिले तो मुझे बताइएगा। वो नेकलेस मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझसे दूर चले जाने वालों की आखिरी निशानी। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसके लहजे में दर्द खुद ब खुद समा गया था। ठीक है बेटा। उन्होंने ट्रॉली पर थर्मोस रखा था। माही बाहर निकल गई थी। उसके निकलते ही नौकरानी ट्रॉली धकेलते लॉन में पहुंची थी। मौरिज, लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम 1 माह बाद हैं, इसलिए जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ। अरीब ने चाय का कप उठाते हुए इत्तला दी थी। डॉक्टर के मुताबिक मौरिज 1 महीने तो क्या 2 हफ्तों तक ठीक होने की सलाहियत रखता है, लेकिन पता नहीं इसे ठीक होने का शौक क्यों नहीं है। क्या मैं सही सुन रहा हूँ मौरिज? अरीब ने खफगी से मौरिज की तरफ देखा था। अलबत्ता अनायता मुकम्मल खामोश बैठी उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर रही थी। यार, मैं किसी को खो देने से डरता हूँ। माही के मुंह में चाय का घूंट हलक से नीचे उतरने से इनकारी हो गया था। वो मौरिज के जुमले का मफहूम समझ गई थी। क्या इस व्हील चेयर को? अरीब तल्ख हुआ था। अरीब ठीक कह रहा है। पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अनायता ने अपना हिस्सा डाला था। यार, तुम लोग मेरा मूड खराब कर रहे हो। मुझे इस मौजू पर अभी कोई भी बात नहीं करनी। उसके लहजे की उकताहट देखकर माही ने मौजू तब्दील कर दिया था। क्या खेल है ना जिंदगी भी। जिस मकसद की खातिर मैंने माही को इतनी अजियतें दी, जिस जुनून की खातिर मैंने उस लड़की से शादी तक कर ली, आज मैं उससे बेजार हो गया हूँ। मुझे हर उस चीज से नफरत होने लगी है जिसकी वजह से मैंने उसे टॉर्चर किया। क्या उसे मुझसे नफरत नहीं होती? वो क्यों मेरे साथ रहकर मुझे अपना आदी कर रही है? क्या वो मुझे मेरे किए की सजा इस तरह से देना चाहती है? वो मेरे ठीक होने पर मुझे वाकई में छोड़कर चली जाएगी। क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं? होगा भी क्यों? उस वक्त उसके दिलो दिमाग में जंग जारी थी। किसी भी सवाल का जवाब उसके दिल और दिमाग दोनों के पास ना था।
اس کی اس جنگ کو ماہی کی آواز نے بند کر دیا تھا۔ آج سے میں تمہاری بوریت کو ختم کرنے کے لیے نئی ایکٹیویٹی لے کر آئی ہوں۔ مورج نے آنکھیں کھول کر ماہی کو دیکھا جو اس کے پاس بیڈ پر ہاتھوں میں کتاب لیے بیٹھی تھی۔ میں سمجھا نہیں، آج سے تم اپنے پیپرز کی تیاری شروع کرو گے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی، وہ غصے سے بولا تھا۔ ایک تو تم غصہ بہت کرتے ہو، لیکن خیر چھوڑو۔ ماہی کے چہرے کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ میں سیریس ہوں، اور میں بھی سیریس ہی ہوں۔ میں وہ سب کیسے بھول سکتی ہوں جس کی خاطر تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ اس مقصد کے لیے ہی تو تم نے مجھے اب تک اس رشتے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ صرف اپنی بلندی کی خاطر ہی تو تم نے میرا یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، اور اب جب تم کامیابی حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہو تو تم نے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا۔ ایک بات کہوں معارج بیگ، تمہیں مجھ سے ہار جانے کا ڈر نہیں تھا، تمہیں خود اپنی نظروں میں ہار جانے کا ڈر تھا، اور آج تم خود سے ہار گئے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا، میں ہار گیا ہوں، خود سے ہار گیا ہوں۔ اب مجھے کسی چیز کا جنون نہیں رہا، مجھے اب بلندیوں کی جستجو نہیں رہی۔ معارج کا ایک ایک لفظ اس کا حال دل بیان کر رہا تھا۔ وہ نظریں نیچی کیے ماہی کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے کی ہمت بھی کھو چکا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے ماضی کے دن یاد دلاتی تھی۔ وہ تو ماہی سے معافی مانگنے کی بھی ہمت کھو چکا تھا۔ ہر رات وہ ایک اسکرپٹ کی طرح معافی نامہ دہراتا تھا۔ صبح وہ اس اسکرپٹ سے اس لڑکی کی برداشت کے سامنے کھوکھلا محسوس کرتا تھا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں۔ تو پھر اس طرح سے سوچو جیسے تم آج سے 1.5 ماہ پہلے سوچا کرتے تھے۔ وہ مورج کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہی کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں تمہاری اس مورج بیگ کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گی۔ آخر کو مجھے بھی اطمینان ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ 6 ماہ گزار کر وقت ضائع نہیں کیا۔ میں تمہیں اس مقام تک پہنچے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آج سے میں تمہیں تیاری کرواؤں گی، اور تمہیں ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میری بات ماننی ہوگی۔ آخر میں ماہی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی کتاب کھولی تھی، جبکہ وہ چہرہ دوسری طرف کیے اسے دیکھنے سے بھی انکاری تھا۔ معارج، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آج ہی چھوڑ کر چلی جاؤں تو تمہاری مرضی۔ میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ رہوں گی، اگر تم پوری توجہ کے ساتھ اسٹڈی کرو گے۔ معارج کی توجہ نہ پا کر ماہی برہم ہوئی تھی۔ معارج نے جلدی سے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا تھا۔ بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ اف، ماہی کرا کر رہ گئی تھی۔ کاش کہ تم اتنے ضدی نہ ہوتے۔ وہ کتاب بیڈ پر پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ پڑھ تو میں لوں، لیکن تم مجھے اپنے حوالے سے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ مورج نے مسکراتے ہوئے کتاب اٹھا لی تھی۔ اگلی صبح وہ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ماہی نے رات کو اس کا شیڈیول ترتیب دے دیا تھا کہ کتنے دن وہ کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ مورج اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اس کے گریڈز مورج سے ہائی کیسے آ جاتے تھے۔ مورج نے پیپر سے ایک ہفتہ پہلے ہی ساری کتابوں کی تیاری کر لی تھی، لیکن صرف ماہی جانتی تھی کہ اس نے مورج کو یہ تیاری کیسے کروائی تھی۔ لیکن ماہی کو ہر ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا آتا تھا۔ اس دوران حیران کن بات یہ بھی تھی کہ مورج نے آہستہ آہستہ خود کو ریکور کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ ماہی نے اسے تیار کیا تھا۔ وہ اس کی جوگرز کے تسمے باندھ رہی تھی جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ بڑے ابو، کیا آپ ہمیں چھوڑنے جائیں گے؟ ماہی کے سوال پر وہ بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ ان کی ایسی مسکراہٹ مورج نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا میں اپنے بچوں کا ڈرائیور نہیں بن سکتا؟ آپ تو ہمارے باپ کی جگہ ہیں۔ میں تم لوگوں کا باپ ہی ہوں، اور ایک باپ اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ماہی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ مورج نے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی تھی جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ اسفندیار کا لگاؤ ماہی کے ساتھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ماہی کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر ملنے والے انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے پروفیسر بیٹھے تھے جنہوں نے مورج کا پیپر حل کرنا تھا۔ ساری تیاری کرنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ مورج پیپر حل کیسے کرے گا۔ وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، جبکہ اب اس کا بایاں بازو اس پوزیشن میں نہ تھا کہ وہ 3 گھنٹے کا پیپر اس سے حل کر سکتا۔ ماہی کہتی تھی کہ اس کی حرکتوں کی طرح اس کا ہر کام الٹا ہی ہوتا ہے۔ پروفیسر نے
सवालिया पेपर उसके सामने रखा और खुद कलम पकड़कर जवाबी कॉपी को तैयार करने लगे थे। मौरिज ने एक नजर सवालिया पेपर पर डाली और खामोशी से बैठा रहा। जी तो मौरिज बेग, बताइए कौन सा सवाल लिखवाना चाहेंगे? माही बाहर बैठी बेंच की पुष्ट से सर टिकाए अपनी ही सोचों में मगन थी कि क्लासरूम से प्रोफेसर बाहर निकलकर उसके पास आ खड़े हुए थे। मिस माही, मौरिज बेग के मुताबिक उन्हें पेपर नहीं आता। इस जुमले ने माही के सर पर पहाड़ ढा दिया था। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसे मौरिज की इन हरकतों पर गुस्सा क्यों नहीं आता था? वो समझने से कासिर थी। अच्छा, तो तुम मेरा पेपर हल करने के लिए आई हो? माही को अंदर आता देखकर मौरिज खुशगवार मूड में बोला था। काश कि तुम अपनी एक चीज छोड़ देते। वो उसके सामने बैठ गई। क्या? अपनी जिद करने की आदत। मैं कोई जिद नहीं कर रहा। ये देखो, वाकई पेपर मुझे नहीं आता। मौरिज ने सवालिया पेपर उसके सामने कर दिया। माही ने निगाहें गलत भी पेपर पर नहीं डाली। मैं तुम्हें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, बस इतना बताने के लिए आई हूँ कि वो गुस्से से कहती खड़ी हो गई थी। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हो। तुम्हें उसकी कसम जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तुम पेपर करोगे और अपना हर पेपर पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ करोगे। वो रुके बगैर दरवाजा पटकती बाहर निकल गई थी। मौरिज ने खा जाने वाली नजरों से सवालिया पेपर को देखा। बहुत ही शातिर लड़की हो तुम, बिला वास्ता तौर पर मुझे अपनी कसम देकर गई हो। प्रोफेसर उसके सामने आकर बैठ गए। तरतीब के साथ सवाल लिखना शुरू करें। वो बेदिली से बोला था। वाह मिस्टर मौरिज, बड़ी जल्दी पेपर की तैयारी कर ली। वो सवाल लिखते हुए मुस्कुराहट दबा ना सके थे। बाजान बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? फौजिया ने पराठा उसके सामने रखा और खुद साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर सा जवाब देने के बाद वो नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। आज मेरा माही से मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। इतने दिन हो गए अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। मौरिज मालूम नहीं कब ठीक होगा। फौजिया ने चाय का कप बाजान के सामने रखा था। अम्मा, आज आप तैयार रहिएगा, मैं आपको माही की तरफ ले जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। रमीजा खुले बालों का ढीला सा जूड़ा बनाते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। नाइटी अभी तक उसके जिस्म पर मौजूद थी। आज मुझे भी पराठा बना दें और ऑमलेट के साथ कॉफी होनी चाहिए। रमीजा ने जमाई को हाथ से रोकते हुए फौजिया को हुक्म जारी किया था, जिस पर वो अपनी नशिस्त से उठने लगी थी कि बाजान ने उन्हें रोक दिया। अम्मा, आप नाश्ता करें। अगर किसी को नाश्ता चाहिए तो वो खुद भी बना सकता है। रमीजा ने तेवरी चढ़ाकर बाजान की तरफ देखा, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। किसी का क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हारी बीवी हूं। अगर ये तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकती है तो मेरे लिए भी बना सकती है। सही याद दिलाया कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए कल से मेरा नाश्ता भी तुम ही बनाया करोगी। मेरे आने से पहले तुम इस घर में मौजूद होगी। मेरा हर काम तुम्हारे जिम्मे होगा। बाजान ये कहते हुए खाली कप टेबल पर रखा। बीवी होने का मतलब नौकरानी होना नहीं होता। रबीजा को तब चढ़ गई थी। तो क्या तुमने मेरी माँ को नौकरानी समझा हुआ है? वो दिन भर तुम्हारे काम करें? बाजान का लहजा सर्द और तल्ख था। फौजिया खामोश बैठी थी। तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम लोग इस वक्त मेरे घर में रह रहे हो। रमीजा को फौजिया के सामने अपनी बेइज्जती हजम नहीं हुई थी। मैं हरगिज नहीं सोच सकता था कि एक दिन तुम इस वीरान घर में रहने का ताना मुझे दोगी। तुम इसे घर कहती हो? ये वो वीरान जगह है जहां आकर मेरा दम घुटने लगता है। मैं लानत भेजता हूँ इस घर पर, जहां पर रहने से इत्मीनान ना हो, सुकून ना हो। बाजान गुस्से से कहता कुर्सी घसीटकर खड़ा हो गया था। बाजान, अब तुम अपनी हदूद को क्रॉस कर रहे हो। तुम होते कौन हो मुझसे इस टोन में बात करने वाले? वो जैसे फट पड़ने को तैयार थी। फौजिया परेशान बैठी, कुछ भी करने से कासिर थी। मैं तुम्हारा शौहर हूं और इस्लाम ने मुझे पूरा हक दिया है कि मैं अपनी बीवी को अपने कंट्रोल में रखूं। अगर वो मेरी बात ना माने तो उस पर सख्ती करने का हक भी मुझे हासिल है। इसलिए तुम मुझे मेरी हद ना ही याद दिलाओ तो अच्छा होगा। ये जो तुम मेरे ऊपर शौहर होने का रौब जमा रहे हो, ये भी बस मेरे दो बोल का नतीजा ही है। इसलिए तुम अपनी औकात में रहोगे तो अच्छा होगा। फिर तो मैं तुम्हें आज ही इस रिश्ते से आजाद कर देता हूँ। फिर देखूंगा कि तुम कहाँ जाती हो। ये कहते हुए बाजान ने फोन कान से लगाया। फौजिया को कपड़े पैक करने का हुक्म देता बाहर निकल गया था। फौजिया हक तक अपनी जगह पर बुत बनी बैठी थी। क्या ये थी उन दोनों की मोहब्बत जिसकी खातिर उन्होंने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी? यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? जाकर अपने कपड़े संभालो और निकलो मेरे घर से। रमीजा हकारत से कहती पांव पटकती
کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ کھٹاک سے دروازہ بند ہونے کی آواز فوزیہ کو وہاں بیٹھے صاف سنائی دی تھی۔ اللہ کا شکر کہ پیپر ختم ہوئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں فریش ہونے کے لیے کالام والی سائٹ پر نکل جانا چاہیے۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے جب مورج نے ساتھ بیٹھی ماہی کو تجویز دی، اس وقت تم اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے بارے میں سوچو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی سوچ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماہی پوری طرح مورج کی طرف گھومی۔ کیا سوچا پھر؟ یہی کہ ویل چیئر پر پڑے رہنے کا ایکسپیرینس کچھ زیادہ برا نہیں ہے۔ وہ اپنی ہنسی دبائے بڑی سنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا۔ مورج بیگ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ مورج ماہی کا چہرہ دیکھ کر ہنستا چلا گیا۔ یار، اس ماحول سے نکلوں گا، کسی فریش جگہ پر جاؤں گا، پھر ہی میں ریکور کر پاؤں گا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں تو میرا چلنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ شکر کہ تم نے اپنے دماغی کیڑے کو ختم کیا۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ یعنی کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ آج ہی پیکنگ کر لینا، میں نے کل کی سیٹ بک کروائی ہوئی ہے۔ ماہی اس کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے رک گئی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سارا انتظام کر لیا؟ اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ مجھے یقین تھا کہ تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں تھی؟ مورج کچھ کہنے لگا تھا، لیکن لاؤنج میں رمیزہ اور آئمہ کو بیٹھا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ماہی سلام کرتی مورج کی ویل چیئر کو ان کے صوفے کے قریب لے آئی تھی۔ خوش آمدید مس ماہی زرار۔ میں بھی سوچتی تھی کہ یہ لڑکی مورج کی اتنی کیوں ناز برداری کرتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اس جیسی لڑکیاں دولت کی خاطر یہ سب کرتی ہیں۔ آئمہ کے الفاظ اور جملے مورج اور ماہی دونوں کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جانتے ہو مورج، اس لڑکی کے بھائی نے تمہاری بہن کو لان تان کرنے کے بعد طلاق تک کی دھمکی دے دی ہے۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی؟ شاید وہ ابھی یہ نہیں جانتا کہ اس کی بہن اس گھر کا حصہ ہے۔ اگر اس نے کچھ بھی غلط کیا تو بخشی یہ بھی نہیں جائے گی۔ آئمہ کے جملے ماہی کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جانتے ہو مورج، اس لڑکی کے بھائی نے تمہاری بہن کو لان تان کرنے کے بعد طلاق تک کی دھمکی دے دی ہے۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی؟ شاید وہ ابھی یہ نہیں جانتا کہ اس کی بہن اس گھر کا حصہ ہے۔ اگر اس نے کچھ بھی غلط کیا تو بخشی یہ بھی نہیں جائے گی۔ آئمہ کے جملے ماہی کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ وہ مورج کی ویل چیئر تھامے بے بس کھڑی تھی، جبکہ مورج کی رگیں غصے کی وجہ سے ابھرنے لگی تھیں۔ رمیزہ، کیا یہ تھی تمہاری وہ محبت جس کی خاطر تم نے خودکشی تک کرنے کی دھمکی دے ڈالی تھی؟ تمہاری یہ محبت تو 6 ماہ بھی نہ چل سکی۔ تم نے صرف اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی خوشیوں کا گلا دبا دیا۔ میں آپ دونوں کو ایک بات کلیئر کر دوں، شادی تو میں نے آپ کے کہنے پر کر لی تھی، لیکن اگر بازان اس کو طلاق بھی دے دے تو میں ماہی کو نہیں چھوڑنے والا، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت کروں گا۔ ماہی میری بیوی ہے اور پوری زندگی میری بیوی ہی رہے گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ ماہی نے بے اختیار مورج کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شخص تمہاری بہن کو طلاق دے دے اور تم اس کی بہن کو بسانے کی بات کر رہے ہو؟ آئمہ غصے سے دھاڑی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے مورج؟ موم، مجھے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرتا میں وہی ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی قسم کی کرسٹی کی توقع مت رکھیے گا۔ رمیزہ کو سمجھائیے کہ وہ جس بات پر بازان سے جھگڑا کر کے آئی ہے اسے جا کر حل کرے۔ میں آپ کے بے وقوفانہ فیصلوں کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کے بے وقوفانہ فیصلوں کے پیچھے اپنی زندگی تباہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رمیزہ پھٹ پڑی تھی۔ کس بیوی کی بات کرتے ہو تم؟ کون سی بیوی؟ جانتے ہو یہ جو لڑکی کھڑی ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی حیثیت اس معاشرے میں کیا ہے؟ اسے تو کوئی بھی قبول نہ کرے، اور تم چلے ہو اس لڑکی کی خاطر اپنی بہن کو نصیحتیں کرنے۔ رمیزہ غصے سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماہی کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ ایک یہی حقیقت تو تھی جو وہ چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ چپ چاپ مورج کو چھوڑ کر چلے جانے پر اتنا نہ ٹوٹتی جتنا اپنی حقیقت دنیا کے سامنے آنے پر ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ مورج اور آئمہ رمیزہ کے جملے کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔
باہر سے آتے اسفندیار بھی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بازان کی بہن ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اس کے ماں باپ نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس کی حیثیت ہی کیا تھی کہ یہ اس گھر کی بہو بنے؟ رمیزہ، تم اپنا غصہ نکالنے کے لیے ماہی پر الزام نہیں لگا سکتی۔ معرج غصے سے دھاڑا تھا۔ تم جس کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت مجھے خود بازان نے شادی سے پہلے بتائی تھی۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر دیکھ لو، پھر علم ہو جائے گا کہ یہ لڑکی گندگی کا ڈھیر ہے۔ ماہی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی حقیقت جانتی تھی۔ ویل چیئر پر ماہی کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ رمیسا، ماہی کے بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ جسے تم گندگی کا ڈھیر کہہ رہی ہو وہ میری بیٹی ہے، وہ اسفندیار کی سگی اولاد ہے۔ ماہی کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اسے نیم بے ہوشی میں وہ آخری جملے تھے جو سنائی دیے تھے۔ اسفندیار اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر اس کی طرف لپکے تھے، جبکہ آئمہ اور رمیزہ دونوں سن کھڑی تھی۔ یہ انکشاف ان کی زندگی کا بدترین انکشاف تھا۔ میں نے اتنے سال تمہاری جدائی میں کیسے کاٹے یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب۔ تمہاری ماں کے مر جانے پر تو صبر آ ہی گیا تھا، لیکن تمہارے لاپتہ ہونے پر میری ذات، میرا وجود ٹوٹ گیا تھا۔ ہمیشہ یہی سوچتا کہ میری بیٹی زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اگر زندہ ہوئی تو وہ کس کے پاس ہوگی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کہیں کسی غلط جگہ پر نہ ہو۔ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن کسی کو کھو دینے کے بعد انسان کو صبر نصیب نہیں ہوتا۔ تمہارے اس بد نصیب باپ کا بھی یہی حال تھا۔ آج تک تمہاری جدائی میں نے تنہائی میں بیٹھ کر آنسو ہی بہائے ہیں، تمہارے صحیح سلامت ہونے کی دعا کی ہے، اور میری یہ دعائیں 22 سال بعد قبول ہوئیں جب اس دن میں نے لاؤنج میں یہ نیکلس زمین پر سے اٹھایا تھا۔ اسفندیار اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھے، نظریں نیچی کیے، ہاتھ میں پکڑے اس خوبصورت نیکلس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں نمی تھی۔ یہ نیکلس میں نے الینا کو تمہاری پیدائش پر دیا تھا۔ میں نے الینا اور تمہیں کیا کھویا؟ میں نے اس نیکلس میں جڑے تینوں دل کھو دیے تھے۔ اسفندیار کی انگلی سب سے چھوٹے دل پر تھی۔ اس دن لاؤنج میں یہ نیکلس دیکھ کر میں چونکا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تم نے یہ کہاں سے خریدا؟ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم زرار اور فوزیہ کی بیٹی ہو۔ آج یہ پتا چلا کہ تم ان کی سگی بیٹی نہیں ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری گمشدہ بیٹی ہو۔ تمہاری آنکھیں بالکل الینا جیسی ہیں، اس کی بھی ایسی ہی شہد رنگ چمکدار آنکھیں تھیں۔ ابو، ماہی کچھ بھی کہے بغیر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے آنسو اسفندیار کے کوٹ میں جذب ہونے لگے تھے۔ اسفندیار کا آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ جانتے ہیں، ابی نے آج تک مجھے علم نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی اولاد نہیں۔ ان کی محبت میرے لیے سب کچھ تھی۔ انہوں نے مجھے بازان سے زیادہ محبت دی۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے یہ جان کر بڑی اذیت ہوئی تھی کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے خود سے دور کر دیا، لیکن میں نے تو زندگی میں ماں باپ کی محبت محسوس کر لی۔ آپ کو تو اولاد کی گمشدگی نے جینے نہیں دیا۔ آپ کا دکھ مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ میری ذات پر لگا داغ مٹ گیا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ اسفندیار نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کی پیشانی چومی تھی۔ ماہی ان کے سینے سے لگی، ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ماہی، ایک بات پوچھوں؟ اسفندیار کے سوال پر اس نے بس اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا تم مورج کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ اس کا تمہارے ساتھ درست رویہ نہیں تھا۔ اس دن تم صرف میرے کہنے پر مورج کے پاس چلی آئی تھی۔ میں جتنی محبت مورج سے کرتا ہوں اتنی ہی تم سے کرتا ہوں۔ تم میری بیٹی ہو۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جہاں رہے خوش رہے۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بتا دو، میں تمہیں
ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ بھیج دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ماہی گہری سانس خارج کرتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ بڑے ابو، میں آپ کے کہنے پر مورج کے پاس نہیں آئی تھی، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ایسے ہی 6 ماہ اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیے؟ اگر میں نے اس سے الگ ہونا ہوتا تو کبھی دوبارہ یہاں نہ آتی۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے اس سے محبت کیوں کی، لیکن مجھے افسوس نہیں ہے کہ مجھے اس کے بدترین رویے کے باوجود اس سے محبت ہو گئی۔ وہ میرا محرم ہے، اور محرم سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ رشتے میرا آپ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ماہی بے آپ نہیں رہی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد مورج ویل چیئر پر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسفندیار اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ لاؤنج میں رمیزہ اور آئمہ منہ پھلائے بیٹھی تھیں۔ رمیزہ، آج تک میں نے آپ کو اپنی بیٹی مانا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ اتنی خودغرض ہو جائیں گی۔ اتنی خودغرض کہ جب مطلب تھا تو ماہی کو بازان کی بہن بنا کر اس کی شادی کروا دی، اور آج اسی خودغرضی کی بنا پر اس کے کردار پر کیچڑ اچھال دی۔ میری بازان سے بات ہوئی ہے، وہ کسی بھی حال میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ آج یا کل آپ کو طلاق کا نوٹس مل جائے گا۔ اس راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا۔ جب راستے غلط ہوں تو منزلیں نہیں ملا کرتی۔ اگر آپ دونوں کو اس گھر میں رہنا ہے تو سکون کے ساتھ رہیے گا۔ میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے تھے۔ رمیزہ بے دم سی صوفے پر گر گئی تھی۔ یہ سب تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے، آئمہ نے کہا تھا۔ رمیزہ نے تیوری چڑھا کر آئمہ کو دیکھا۔ مام، خدا کے لیے میں اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ رمیزہ، اب اپنا کسی بھی قسم کا مسئلہ میرے پاس نہیں لے کر آنا۔ تمہاری وجہ سے میں بھی سب کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ آئمہ پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ رمیزہ نے فون نکالا، نمبر ملایا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو اسجد ڈیئر، آئی ایم فائن۔ ہاں، آج رات پھر ہم کہاں مل رہے ہیں؟ اوکے، سی یو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ یہ لوگ چلے ہیں میری زندگی کو برباد کرنے۔ رمیزہ کو اپنی ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی آتی ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتی باہر نکل گئی۔ اسے بیوٹی سیلون جانا تھا۔ بازان کی طلاق کا غصہ نکالنے کے لیے اچھا طریقہ ڈھونڈا تھا۔ آج ہم دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ مورج اس کے قریب ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ ماہی یہ سن کر زخمی سا مسکرا دی تھی۔ لیکن جس رشتے میں ہم منسلک ہیں وہ ہر رشتے سے زیادہ طاقتور ہے، اور میں یہ دیکھ چکی ہوں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ ان دونوں کی حالت ایک دوسرے پر واضح تھی۔ ان کے احساسات ایک دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان احساسات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس خاموشی کو مورج نے توڑا۔ سنو، معافی مل جائے گی؟ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ نظریں ماہی پر جمی تھیں۔ کس چیز کی معافی؟ ماہی کی لا تعلقی دیکھ کر مورج حیران ہوا تھا۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ غلط کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ماہی، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو کیا؟ میں تو بالکل سیریس ہوں، ماہی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ مورج نے اس کے جواب کو نظر انداز کر کے دوسرا سوال کیا تھا۔ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے اب امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر مورج کو تب چڑھنے لگی تھی۔ کس کی اجازت سے تم امریکہ جاؤ گی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میری اجازت کے بغیر تم اس ملک سے کیا اس گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ آئی سمجھ؟ ابو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے تم سے خلا دلوا دیں گے۔ ماہی مورج کے غصے سے بالکل بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ مورج نے اپنے بازو پر زور ڈالتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ڈگمگا گیا تھا۔ ماہی فوراً سے پہلے بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ ماہی نے اسے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ دور چلی جاؤ مجھ سے، میری مرضی میں جو کروں۔ مورج نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں نے آج یہ سب کہا تو تمہیں غصہ آ گیا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے تمہاری ہر ضد کو پورا کرتی آ رہی ہوں، اب تھوڑا سا حق میں بھی رکھتی ہوں۔ مورج نے غصے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ مذاق کر رہی تھی؟ ماہی نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے بال انگلیوں کی مدد سے سیٹ کیے تھے۔
اصولاً منانا تو تمہیں مجھے چاہیے تھا، لیکن الٹا اب میں ہی منا رہی ہوں۔ ماہی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ یاد نہیں جو ہر روز 20 دفعہ مجھے یاد دلاتی تھی کہ میرے ٹھیک ہونے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ماہی اس بات پر ہنسی دبا گئی تھی۔ پھر تم نے بھی تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگے۔ تم میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ خفا ہوا تھا۔ میں ایسا کر سکتی ہوں بھلا؟ ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بلا کی معصومیت سے کہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ میں ایسا کر سکتی ہوں بھلا؟ معافی مل جائے گی، صرف ایک شرط پر، جب تم کان پکڑ کر معافی مانگو گے۔ معرج اس کی شرط پر ہنستا چلا گیا تھا۔ میں اب اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ معرج نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے معافی مانگو گے؟ وعدہ، معرج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آج اتنے بڑے ہجوم کے سامنے معرج بیگ کا نام اناؤنس ہوا تھا۔ وہ اپنی بیساکھی سنبھالے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں واضح اعتماد تھا۔ آج وہ زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس یونیورسٹی میں سب سے نمایاں رہنے والا معرج بیگ ڈائس کے پیچھے پر اعتماد طریقے سے کھڑا تھا۔ معرج نے اپنے رب کا اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تقریر کا آغاز کیا تھا۔ آج معرج بیگ آپ سب کے سامنے اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا۔ معرج بیگ ہمیشہ سے بلندیوں کا خواہش مند رہا ہے، اور آج میں جس بلندی پر کھڑا ہوں اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا۔ جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر موجود ہوں وہ میری شریک حیات ہے، میری زندگی ہے، میرا سرمایہ ہے۔ معرج کی نظریں ماہی پر جمی تھیں، جو نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے تھے جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ آج وہ وہاں کھڑا سب کے سامنے اعتراف محبت کر رہا تھا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنا ایک وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے معرج نے اپنی دونوں بیساکھیاں ڈائس کے ساتھ کھڑی کی اور بغیر کسی کے سہارے کے کھڑا ہو گیا۔ ماہی اسے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے۔ آج میں اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں۔ آج میں ان سب لوگوں کو اپنا گواہ بناتا ہوں۔ تم مجھے اپنی زندگی میں ہر قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے کھڑا تھا۔ آج وہ اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ پورا ہجوم کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا اور اس کی بیوی پر رشک کر رہا تھا۔ ماہی نم آنکھوں سے دونوں ہاتھوں ہونٹوں پر رکھے کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ معرج بیگ نے بلندی پر کھڑے ہو کر اسے اپنے سے بھی بلند مقام دے دیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہر 5 منٹ بعد گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دور سے آتی گاڑی کو دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ واہ، معرج بیگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ معرج کے دروازہ کھولنے پر ماہی باہر نکلی تھی۔ تمہاری وجہ سے کلاس لینے میں دیر ہو گئی۔ اوہ، تو آج پروفیسر صاحب خود دیر سے کلاس میں پہنچیں گے۔ ہم پروفیسر صاحب کو کیا سزا دیں؟ معرج نے مسکرا کر ماہی کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنے اسٹوڈنٹ سے ہر قسم کی سزا قبول ہے۔ ماہی اس کی حرکت پر گڑبڑا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دیر سے آنے کی سزا دے رہا ہوں۔ اپنی سزا اب تم خود ڈیسائیڈ کر لو۔ ہنسی ضبط کرنے پر بھی وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ جلدی چلو، میں تمہاری سزا میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ ماہی اس کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر کسی کتاب میں۔ اللہ حافظ۔